وأما تعريفه فبالإضمار لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة، وأصل الخطاب أن يكون لمعين وقد يدرك إلى غيره ليعم كل مخاطب، نحو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص به مخاطب. وبالعالمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به، نحو قل هو الله أحد، أو تعظيم أو إهانة أو كناية أو إيهام استلزازه أو التبرك به أو نحو ذلك. وبالموصولية لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقوله الذي كان معنا أمسي رجل عالم، أو استهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقرير، نحو راودته التي هو في بيتها عن نفسه، أو التفخيم، نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، أو تنبيه المخاطب على الخطأ، نحو إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا، أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. چلیں، احوال مسند الیہ بیان ہو رہا ہے. اس کو دیجیے کچھ رکھنے کے لیے. تو ایک منٹ. چلیں، یہ ہو گیا. مسند الیہ کی ایک حالت ہے، مسند الیہ کو کب معرفہ لایا جائے گا اور کب نکرہ لایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو معرفہ کی چونکہ چند قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے پہلی قسم ان کے نزدیک، علم المعانی والوں کے نزدیک جو ہے اعرف المعارف جو ہے وہ ضمیر ہے. اعرف المعارف کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور دوسرے نحویوں کے نزدیک جو ہے، نحویوں کے نزدیک اعرف المعارف کیا ہے؟ علم. وہ امام سیبوی کا واقعہ معلوم ہی ہوگا، لفظ اللہ کو انہوں نے اعرف المعارف کہا تھا، اسی وجہ سے ان کی بخشش ہوگی. اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. خیر، تو ان کے نزدیک چونکہ اعرف المعارف ضمیر ہے، تو ضمیر کے ذریعے سے مسند الیہ کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ ضمیریں اگر مقام تکلم کی ہے تو وہاں پہ ضمیر جو ہے متکلم کی لائی جائے گی. ضمیر میں اگر مقام تخاطب خطاب کا ہے تو ضمیر حاضر کی لائی جاتی ہے. اور ضمیر اگر مقام غیبت کا ہے تو ضمیر کیسی لائی جاتی ہے؟ لیکن خطاب میں چونکہ خطاب کی ضمیر لائی جاتی ہے کسی چیز کو مخاطب کو متعین کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ مخاطب کو متعین کرنے. جیسے اے فلاں یہ کام کرو یا اس طرح سے کہا جاتا ہے تو اس سے مخاطب کی تعین مقصود ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطاب ایک شخص سے ہوتا ہے لیکن اس میں عموم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ عموم ہوتا ہے. قرآن پاک میں امام اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے ایسی جگہ پر، جیسے فَإِنِ اتَّبَعْتَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کیا قرآن پاک میں اس طرح کی چیزیں نا کہ اگر ہاں آگے پڑھیے. فَإِنِ اتَّبَعْتَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ہاں اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یا اس طرح کی جو عبارتیں قرآن پاک میں ہے. وہ خطاب نبی سے ہے. کس سے ہے؟ نبی سے ہے. تو خطاب نبی سے ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جب پڑھیں گے تو کیا ترجمہ پڑھیں گے؟ اگر تم نے پیروی کی کسے باشد، کوئی بھی ہو، اور جو بولتے جن کی شان، جن کی حالت ہی کیا ہے کہ فضل کاٹے اور نقص ڈھونڈے عیب کا، کیا فضل کاٹے عیب ڈھونڈے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. جن کا کام ہی حضور کی تنقیص کرنا ہے تو وہ یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے نبی، اگر تم نے یہودیوں کی، مفہوم ہے اس آیت کا کہ اگر تم نے یہودیوں کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا تو تم کھلے گمراہ ہو جاؤ گے. اے نبی، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ہو جاؤ گے. اور پھر جو ہے ثبوت، پھر کیا کہیں گے بیوقوف لوگ؟ دیکھو اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتا، معاذ اللہ. حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ نبی سے محبت فرماتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو وہ تقابل کر کے بتاتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ بالکل دشمن ہے نبی معاذ اللہ. تو محبت والے ترجمہ کرتے ہیں کہ کسے باشد، یہاں پہ خطاب حضور سے ہے لیکن مخاطب حضور نہیں ہے، مخاطب اے سامع. مخاطب کیا ہے؟ اے سامع، اے سننے والے، اے سننے والے. یہ ترجمہ ہوگا جہاں دیکھیں گے آپ، اے سننے والے. اس کی ایک مثال یاد یہ ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اے نبی جب آپ مجرمین کو اپنے رب کی بارگاہ میں یوں سر جھکا کے دیکھیں گے تو کیا صرف حضور ہی دیکھیں گے کیا؟ مجرمین کا رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا ہے سب کے سامنے ہوگا تو سبھی دیکھیں گے. خطاب نبی سے لیکن خود مخاطب حضور نہیں ہے، یعنی دیکھنے والے سب، دیکھنے والے قیامت کے دن سب دیکھیں گے. تو یہ مقصود ہوتا ہے کہ ضمیر معرفہ لانا ضمیر سے ہوتا ہے. جب مقام ضمیر کا ہو، حاضر کا ہو تو حاضر کے ذریعے مسند لے لایا جاتا ہے، مقام غیبت کا ہو تو غائب کے ذریعے مسند لے لایا جاتا ہے، مقام تکلم کا ہو تو ضمیر متکلم لایا جاتا ہے. دیکھیے کہتے ہیں وہ اما تعریف ہو، اور لیکن مسند الیہ کا معرفہ لانا فبالازمار، تو ضمیر کے ذریعے سے اس لیے ہوتا ہے لأن المقام للتکلمی اب الخطابی اب الغیبتی، اس لیے کہ مقام یا تو تکلم ہی کا ہوتا ہے تو وہاں مسند علیہ کو اس میں ظاہر نہیں لایا جاتا بلکہ کون سی ضمیر لائی جاتی ہے؟ ضمیر متکلم لائی جاتی ہے. یا مقام تکلم خطاب کا ہوتا ہے یا غیبت کا ہوتا ہے. یہ تین طرح کے مقام چکے ہوتے ہیں تو مقام ہی ہوتا ہے ضمیر لانے کا، اس لیے وہاں کیا لائی جاتی ہے کہ وہاں پر اگر ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر کا استعمال کیا جائے تو ہو سکتا ہے سامنے والا بولے کہ یار کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص میں کرتا رہے اور اچانک بولے میں آپ کے سامنے بولتے رہا اور کسی کو میرا نام پتہ نہیں مراج الدین، ٹھیک ہے، اور میں بولوں کہ میں نے ایسا کیا تھا پھر مراج الدین نے ویسا کر لیا، پھر میں بولیں گے یار دو آدمی کی بات ہونے لگی کیا ہے جی. یہ جو مقام تھا کہ چونکہ میرا نام کسی کو نہیں معلوم تو میں یہاں پہ اپنے بارے میں لفظ میں ہم کے ذریعے سے ہی بات کروں نا، لیکن میں نہ کرتے کرتے اچانک جو ہے وہ غائب کا صیغہ استعمال، غائب سے مراد اس میں ظاہر غائب کی منزل میں ہوتا ہے تو اس میں ظاہر نام کا استعمال ہونے لگا. تو جو جہاں پہ استعمال ضمیر کی ہونی چاہیے وہاں پہ غائب کا اس میں ظاہر کا استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے، اور جہاں پہ اس میں ظاہر کا استعمال ہونا چاہیے وہاں پر ضمیر کا، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پہ پورے اس میں ظاہر کا استعمال کیا گیا. ایسا نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لہو، کیا فرمایا گیا؟ الحمدللہ، الحمد للہ، کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو حمد کا ثبوت کس کے لیے مانے گا؟ تو کنفیوز ہو جائے گا وہ، اس لیے جو یہاں پر باضابطہ کا فرمایا گیا الحمد للہ. تو مقام ہوتا ہے کہ کبھی مقام ضمیر کا ہے تو ضمیر لائی جائے. ہاں ضمیر میں پھر اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ضمیر کبھی مقام ہوگا غیبت کا لیکن ضمیر استعمال کی جائے گی وہاں پہ حاضر کی، کبھی حاضر کی جگہ غائب، غائب کی جگہ متکلم. یہ انتقال کا آیا تھا، انتقال من الغیبۃ الی التکلم ومن التکلم الی الخطاب. ضمیر کے استعمال میں کیا ہوتا ہے؟ انتقال ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ ضمیر غائب کیا نہیں چاہیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، سارے عالم کا مالک پروردگار ہے، رحمان رحیم ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہونا چاہیے. ایاہ نعبد، کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ ہو ضمیر کا مرجع لفظ اس میں جلالت ہوتا، لیکن وہاں کیا فرمایا گیا؟ ایاہ نعبد. یہ مقام ضمیر تو ہے لیکن مقام ضمیر لگ رہا ہے کہ ہونا چاہیے غائب کے، لیکن استعمال کیا کیا گیا؟ یہ بھی ایک ہے. ضمیر کے استعمال میں صورت پڑھیں گے کہ کبھی کبھی غائب کے بجائے انتقال کر کے کدھر لایا جاتا ہے؟ خطاب کے حاضر کی طرف. اس میں خاص باریکی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ باریکی یہاں پر یہ ہے، تفسیر بیضاوی میں بیان کی گئی ہے کہ بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے، پھر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے رب العالمین، پھر کہتا ہے رحمان، پھر کہتا ہے رحیم، یہ سارے دنیاوی معاملات تھے. پھر سیدھا کہا مالک یوم الدین، تو پوری دنیا سے الگ ہو کر کے اپنے آپ کو اس نے بالکل قریب کر لیا رب کے. رب کے جب قریب ہو گیا تو ایاہو بولے گا کہ ایاکا بولے گا؟ ایاکا بولے گا. اس لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، کہ حضور نے نماز براہ راست اللہ کا دیدار فرمایا، اور بندہ نماز میں رب کے کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل قریب ہو جاتا ہے. تو قربت کے اعتبار سے نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں قرب حقیقی سے متصف ہوئے تھے، اور نماز میں بندہ قرب حکمی کے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے متصف ہو جاتا ہے، بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ضمیر کا مقام ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ مسند لے کیسے لائی جاتی ہے؟ بطور ضمیر لائی جاتی ہے. کہتے ہیں
لأن المقام للتکلم، اس لیے کہ مقام ہی کس کا ہوتا ہے؟ تکلم کا ہوتا ہے. اب الخطاب، یا کس کا ہوتا ہے؟ خطاب کا ہوتا ہے. اب الغیبتی، یا کس کا ہوتا ہے؟ غیب. واصل الخطاب ان یکون لمعین، اور خطاب میں اصل یعنی مناسب یہ ہے، اصل بمانا کیا؟ مناسب یہ ہے کہ معین ذات کے لیے ہو. خطاب میں مناسب یہ ہے کہ کس کے لیے ہو؟ وقد یترک الی غیرہ، لیکن کبھی کبھی اس کے غیر کی طرف اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کس لیے؟ لیعم کل مخاطب، تاکہ تمام مخاطب کو کیا ہو جائے؟ تو عموم ہے معین کے لیے، تعین کے لیے، لیکن کبھی کبھی خطاب کی ضمیر میں بھی کس کا استعمال کر لیا جاتا ہے؟ عموم کے لیے اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے. جیسے نحو ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، مانا ہوگا اے تناہت حالہم فی الظہور، یعنی ظاہر ہونے میں ان کی حالت جو ہے ایسی ہو جائے، کھلی ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. فلا یختص بہ مخاطب، تو اس کلام سے کوئی خاص مخاطب مراد نہیں ہے، کسی ایک خاص مخاطب کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے جھکنے کی حالت رب کی بارگاہ میں سب کے لیے کیا ہو جائے گی؟ بالکل ظاہر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. یہ تو ہوا کہ مسند الیہ کو معرفہ لانا کس کے ذریعے سے؟ ضمیر کے ذریعے سے، کیونکہ مقام ہی ہوتا ہے ضمیر کا. مقام کس کا ہوتا ہے؟ اور مسند الیہ کو بطور علم بھی پیش کیا جاتا ہے. ضمیر کے بجائے کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ بطور علم کے پیش کیا جاتا ہے. تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ پہلی بار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلی بار ہم کسی غائب ذات کے بارے میں ذکر کریں تو ذکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ پہلی فرصت میں ہم اس شخص کا کیا کر لیں؟ نام لیں. پھر بعد میں ہم ضمیر کا استعمال کریں گے. اب میں آپ کے سامنے آؤں کہ جو نا دوپہر میں ایک محفل سے جائیں گے اور اس میں ایک شخصیت کے بارے میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے. اب میں آیا تو وہ بہت ماشاءاللہ نیک طبیعت کے مالک تھے، اور ان کی پیدائش جو ہے نا اتنے میں ہوئی تھی، اور ان کے آپ بولیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے. یہ بھی فساد و بلاد والا ایک طریقہ ہے کہ ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے ضمیر کا استعمال کریں، اور جب ضمیر کا استعمال کرتے ہیں تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اچانک جو اس کا نام لے لیا جائے. اچانک اس کا کیا کیا جائے؟ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید ہے حیرت زدہ تختہ کیا ہے. اس میں دیکھیں گے نا تو کچھ دن دیتے لے گا کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اچانک لو وہ آئے مسکرات، کیا وہ نہیں اسی میں وہ یہی جو پورا ہے نا، اس کو پڑھیے، بہت خوبصورت نقش ایک طرح سے بولتے ہیں نا کہ مصور دیکھے ہوں گے جو تصویر سازی کرتا ہے دیوار پہ. اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ محشر کی تصویر سازی اشعار میں کر دی ہے. اس کو دھیان سے پڑھیے گا. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دید ہے حیرت زدہ تختہ کیا ہے. مطلب محشر کا ماحول ہے، ہر طرف آدمی کچھ تو کوئی تو آ جائے مدد کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں. تو پھر اسی میں ہے کہ کیا بولیں گے تو مجھے اشعار یاد آئیں گے، کچھ لفظ بولیں گے تو تقریباً سبھی شعر یاد آ جائیں گے مجھے، بولیں گے کوئی تو یاد نہیں کسی کو. یاد نعت شریف پڑھنے والے کم ہے کیا؟ ہاں. تو اس طرح سے جو ہے بہت خوبصورت وہ کلام ہے، اس کو پڑھیے گا ضرور. چلیں، تو علم کا استعمال ہوتا ہے کس لیے؟ سامع کے ذہن میں اس شخصیت کو حاضر کرنے کے لیے، کہ پہلے وہ شخصیت ذہن میں حاضر ہو جائے اور پھر ان کا ذکر ضمیر کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ آج میں حضرت علامہ فلاں سے ملا اور پھر انہوں نے یہ فرمایا، پھر انہوں نے وہ فرمایا، تو یہ انہوں نے ضمیر کا استعمال کرتے چلے جاؤں گا. یہ ایک طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ وَبِالْعَلَمِيَّةِ لِإِحْضَارِهِ بِعَيْنِهِ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ ابْتِدَاءً بِاسْمٍ مُخْتَصٍ بِهِ. اور علمیت کے ذریعے سے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، علمیت کے ذریعے سے مسند الیہ کا معرفہ لانا. علمیت کے ذریعے سے مسند الیہ کا معرفہ لانا کس لیے ہوتا ہے؟ لِإِحْضَارِهِ بِعَيْنِهِ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ ابْتِدَاءً. پہلے ہی، ابتداء کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ پہلے ہی سامع کے ذہن میں مسند الیہ کی ذات کو حاضر کرنے کے لیے، مسند الیہ کی ذات کو حاضر کرنے کے لیے بِاسْمٍ مُخْتَصٍ بھی، ایسے لفظ کے ذریعے سے جو لفظ اسی کے ساتھ کیا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کے لیے جو لفظ خاص ہے وہ آپ کے لیے کیا کہلائے گا؟ علم کہلائے گا. جیسے قل هو اللہ احد، قل ہوا احد نہیں فرمایا گیا بلکہ فرمایا گیا قل اللہ احد. ہوا تو ضمیر شان ہے یہاں پہ. قل اللہ احد، قل ہوا احد نہیں بلکہ قل اللہ احد. یہاں پہ اللہ اس میں جلالت جو ہے علم کو استعمال کیا گیا
تاکہ سامع کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ احد ہونے کی بات جس ذات کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ او تعظیم، کبھی کبھی نام کس لیے لیا جاتا ہے؟ تعظیم کے لیے لیا جاتا ہے نام، وہاں پہ عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ کام کس نے کیا تو اس نے کیا نہیں، کوئی بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا کام ہے تو وہاں پہ بالکل اہتمام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے تو عظمت مقصود ہوتی ہے۔ اور کبھی نام اہانت کے لیے بھی لیا جاتا ہے، مقصود کیا ہوتی ہے وہاں پہ؟ بولیے، توہین مقصود ہوتی ہے۔ اچھا، یہ توہین کب ہوتی ہے؟ نام اس کا ایسا، ویسے یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا، اس نے کے بجائے کیا بول دینا؟ یزید، نام لینا، تو یزید کی یہاں پہ عظمت بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کی توہین مقصود ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ میں نام لوں گا تو نام لینے میں مجھے مزہ آئے گا، اس کا نام لینے میں تو نام لیتا ہے بار بار۔ اچھا، یہ چند جو ہے اچھا وہ بھی ہوتا ہے کبھی تبرک کے لیے نام لیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ تبرک کے لیے نام لیا جاتا ہے۔ جیسے قال علیہ السلام، قال علیہ السلام کے بجائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے قال علیہ السلام، مسند علیہ مذکور نہیں ہے، لیکن قال رسول اللہ، قال نبینا، یہ یہاں پہ تبرک مقصود ہے، یا تلذذ بھی بول سکتے، استلذاذ بھی مقصود ہے۔ یہ چند مقاصد ہوتے ہیں جبکہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جائے کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں او تعظیم، یا تعظیم کے لیے، او اہانت، یا اہانت کی وجہ سے، او کنایت، یا کس لیے؟ کنایا کے طور پر۔ کنایا کے طور پر سے مراد یہ ہے کہ نام سے مقصود وہ ذات نہ ہو جس کا وہ نام ہے، نام سے مقصود بلکہ اس کے کسی خاص وصف سے کنایا مقصود ہو۔ کیا مقصود ہو؟ جیسے کوئی رشید احمد گنگوئی کو اس زمانے میں دیکھ کے کہتا کہ وقت کا دیکھو فرعون آ رہا ہے، ابو جہل آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ابو جہل آ رہا ہے۔ وہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گستاخ ہے، گستاخ۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس طرح سے۔ یا امام حسین کے بارے میں، یا امام حسین جیسی کیا بولتے ہیں، امام حسین کے جیسے معاملات کو ادا کرنے والا، یعنی ان کے جیسا، جیسے مراد یہ ہے کہ ان کے ایک خاص وصف کو، یعنی احقاق حق کرنا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خوف کے کیا کرنا؟ احقاق حق کرنا، اور باطل سے نبرد آزما ہو جانا، ان سے ٹکرا جانا، یہ وصف کسی میں پایا جائے۔ بولتے ہیں نا ہر دور میں اٹھتا ہے یزیدی فتنہ، ہر دور میں شبیر جنم لیتا ہے، تو ہر دور میں کیا ہم لوگ اگر یہ اس کا عقیدہ مان لیا تو کافر ہو جائے گا بندہ؟ شبیر ہر دور میں جنم لیتا ہے، یہ اگر عقیدہ مان لیا جائے تو پھر ساتوں جنم کا عقیدہ اور یہ عقیدہ اس سے بڑھ کر کے کفر ہو جائے گا نا؟ یہ تو بالکل کھلا کفر ہے نا، ہر دور میں شبیر جنم۔ تو مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں اسلام کے خلاف فتنے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور ہر دور میں اس فتنے کو، یہاں پر شبیر کا جو نام ہے وہ کنایا ہے۔ کس بات سے کنایا؟ احقاق حق کرنے والا ہے نا، باطل کو مٹانے والا، باطل کو مٹانے والا، حق کو غلبہ دلانے والا، یہ مراد ہے وہاں پہ۔ تو کنایا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، او ایہام استلزاز ہی، یا اس کے نام سے استلزاز کے وہم کے لیے، لذت پانے کے وہم کی وجہ سے، ابھی تبرکی بھی، یا اس کے نام کی برکت کی وجہ سے، او نحو ذالک، یہ اس کے مثل اور بھی چند چیزیں ہوتی ہیں جو علم میں مقصود ہیں۔ وبالموصولیتی، معرفہ کی ایک قسم میں اسم موصول ہے، تو مسند الیہ کو کبھی کیسے لایا جاتا ہے معرفہ؟ اسم موصول کے ذریعے سے۔ اسم موصول کا جو پہلا مقصد اچھا سمجھ لیجئے، اسم موصول لانے کا ایک ہے جاء زید، ایک ہے جاءنی عالم، میرے پاس کون آیا، اور ایک میں اسی کو اخبار باللذی یوں کروں، اس میں اخبار باللذی کیجئے، الذی جانی عالم، وہ شخص جو میرے پاس آیا وہ کون ہے؟ عالم ہے۔ ایک ہے جانی عالم، اور ایک ہے الذی جانی هو عالم، هو عالم یا عالم دونوں بول سکتے ہیں، یعنی صلہ کی ضمیر کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور ذکر بھی کر سکتے ہیں نا۔ تو الذی جانی هو عالم، یہ اخبار باللذی، اور سادہ خبر کیا ہے؟ جانی عالم۔ ایک ہے زید عالم، یہ سادہ خبر ہے، زید عالم ہے، اور اس کو اخبار باللذی کرے گا الذی هو زید عالم، سمجھ بات ہو؟ وہ جو زید ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس جی بولیے آئیے کون ہے؟ ایک شخص ہے، میں نے کہا جاءنی رجل، ایک شخص کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ وہ آیا، یہ تو معلوم ہے وہ آیا، صلہ کا آپ کو علم ہوتا ہے،
کس کا علم ہوتا ہے؟ لیکن اس کے جو خاص وصف ہے اس کا علم نہیں ہوتا آپ کو. جیسے ایک شخص میرے پاس آیا، یہ معلوم ہے کہ وہ آیا، اب یہ صلہ بنے گا اس میں موصول میں. الذی جاءنی، الذی اس میں موصول اور جاءنی کیا ہے؟ صلہ ہے نا، ترکیب میں صلہ ہے نا. آنے کا آپ کو علم ہے نا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ آیا وہ عالم ہے کہ فاضل ہے کہ کیا ہے. تو میں نے کہا اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو صرف صلہ کا علم ہے نا، آنے کا، لیکن جو آیا نا وہ بہت بڑی ترم ذات ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. تو اب میں کہوں گا الذی جاءنی، اتنا معلوم ہے آپ کو، اتنا کیا آپ کو معلوم ہے، ہوا عالم. یہ کس لیے؟ زیادتی کے لیے. تو کیا ہوتا ہے اس میں موصول میں؟ اما تعریف ہو، کہاں گئی عبارت؟ ہاں، وبالموصولیتی، اور اس میں موصول کے ذریعے سے مسند الیہ کو کیا لایا جاتا ہے؟ معرفہ لایا جاتا ہے. وجہ لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصۃ به سوى الصلہ. پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں پھر ترجمہ سمجھاؤں گا. کہ مخاطب کو، سامنے والے کو، سوائے صلہ کے اس ذات کے سے مخصوص اوصاف کا علم نہیں رہتا ہے. کس چیز کا؟ مخاطب کو صرف کس کا علم رہتا ہے؟ صلہ کا. صلہ کے علاوہ جو وصف اس ذات سے خاص ہے اس کا علم اس کو نہیں رہتا. مثال کے طور پر ایک شخص میرے پاس آیا، یہ معلوم ہے آپ کو، لیکن وہ حاجی صاحب ہے یہ معلوم نہیں ہے. تو میں کہوں گا الذی جانی هو حاج. الذی جانی جو میرے پاس آیا ہے نا وہ کیا ہے؟ یہاں صلہ کا آپ کو علم تھا. صلہ کیا ہے یہاں پہ؟ جانی صلہ ہے نا. آنے کا آپ کو علم تھا نا، آنے کا آپ کو علم تھا، لیکن آنے والے کے ساتھ جو ایک وصف مختص ہے حاجی ہونے کا، اس کا علم آپ کو نہیں تھا. اب میں یہاں کس چیز کا استعمال کروں گا؟ اس میں موصول کا. کس کا استعمال کروں گا؟ سمجھ کے بات کو. مخاطب کو معلوم نہیں رہتا ہے وہ وصف جو خاص ہے اس شخص کے ساتھ، مسند الیہ کے ساتھ، سوائے کس چیز کے؟ صلہ. سوائے کس چیز کے؟ سمجھے بات کو نہیں سمجھے؟ اور مثال سمجھیے، ایک شخص یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ فلاں شخص جو آ کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ مفتی صاحب تھے. اس کا آپ کو علم؟ اب میں اس کو بتانے کے لیے کیا کروں گا؟ اس میں موصول کا استعمال کروں گا. الذی جاءنی ہوا مفتن، جو میرے پاس آئے تھے وہ کیا تھے؟ مفتی تھے. تو یہ اس میں موصول لانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے. اس میں موصول کے ذریعے سے مسند الیہ کو معرفہ لانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وبالموصولیتی، اور اس میں موصول کے ذریعے سے مسند الیہ کو معرفہ لایا جائے گا. کس وجہ سے؟ لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصۃ به سوى الصلہ. مخاطب کا ان احوال سے جو اس مسند الیہ کے ساتھ خاص ہے نامعلوم ہونے کی وجہ سے، سوائے صلہ کے. صلہ کے علاوہ اس ذات سے مختص حالات سے مخاطب کے علم نہ ہونے کی وجہ سے. یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا، یعنی مخاطب کو صلہ کے علاوہ اس ذات کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں رہتا ہے، تو معلوم کرانے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کقول کا، جیسے آپ کا یہ کہنا کل میرے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، یہ سب کو معلوم، آپ لوگوں کو یہ صلہ معلوم ہے، لیکن وہ کیا تھا یہ معلوم نہیں ہے. تو میں یوں کہوں الذی کان معنا امسی، وہ شخص جو کل میرے پاس تھا. الذی کان معنا امسی، وہ شخص جو کل ہمارے ساتھ تھا. رجل عالم، وہ عالم مرد تھا. ایک مقصد یہ ہوتا ہے اس میں موصول کے ذریعے سے، بولیے، اس میں موصول کے ذریعے سے مسند الیہ کو معرفہ لانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے. دوسرا مقصد، اور استہجان التصریح بالاسم، یا نام کے ذریعے سے صراحت کو برا سمجھنا مقصود ہوتا ہے. نام کے ذریعے سے صراحت کو برا سمجھنا مقصود. جیسے مثال کے طور پر کسی کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ کے پاس فلاں شخص آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ معلوم ہے کہ زید نامی شخص جو ہے اس نے قتل کیا ہے کسی کا، یا زید نامی شخص جو ہے اس نے چوری کی ہے. کیا کی ہے؟ چوری. اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہی چور تھا، میرے پاس چور آیا تھا، زید چور آیا تھا، تو تھوڑا سا معاملہ الگ ہوگا. تو میں یوں کہہ دوں الذی جانی ہوا سارق، اور اس کا نام آپ کو پتا؟ یہ پتا ہے کہ زید چور ہے، لیکن یہی زید ہے یہ پتا نہیں ہے.
تو اگر میں اس کا نام لے کے بول دوں کہ یہی زید چور ہے تو پتہ چل جائے گا. اب میں نے یہ سوچا کہ اس کا نام نہ لیا جائے, نام لینے کو برا سمجھتے میں نے کہا الذی جانی ہوا سارق, الذی جانی. یہاں پر نام کے بجائے ضمیر کا اسم موصول کا استعمال کس لیے کیا؟ کیونکہ ہم نام لینا صراحت کرنا نہیں چاہتے ہیں, اس کی وضاحت کرنا نہیں چاہتے ہیں اس طرح سے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ذات میں دو تین پہلو رہتے ہیں, تو اس میں موصول کے ذریعے سے کسی ایک پہلو کی وضاحت کر دینا مقصود ہوتا ہے. کیا مقصود ہوتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے وراودته التي هو فی بیتها عن نفسه. یہ سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ سمجھیے. زلیخا کا واقعہ معلوم ہے نا؟ زلیخا جب حالت کفر میں تھی, بعد میں جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی, وہ اسلام قبول کر کے جب حالت کفر میں تھی زلیخا, تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بالکل جوان تھے اور زلیخا مطلب نوجوان تھے حضرت یوسف علیہ السلام, اور زلیخا جوان عورت تھی جو بھی اس کی عمر 25-30 سال رہی ہوگی, اور یہ بالکل لڑکپن کی عمر میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام, بالغ کی عمر میں. تو ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ وہ فدا ہو گئی تھی, ہے نا, قرآن پاک میں ہے. پھر اس کو لگا کہ میں اس سے اپنی خواہش پوری کروں, تو اس نے 7 محل بنوائے, ایک محل اس کے اندر, دوسرا اس کے اندر, تیسرا اس کے اندر, چوتھا اس کے اندر, 5واں, جیسے پیاز کی پرت ایک دوسرے کے نیچے رہتی ہے نا, اور وہ 7ویں محل میں لے کے گئی یوسف علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, اور آپ اس وقت جو ہے خادم ہونے کے غلام کی زندگی گزار رہے تھے. کس کی زندگی؟ غلام. لے کے وہاں گئی, اور ہر دروازے پہ پہلا محل میں گھسی, پہلا محل کا دروازہ بند, دوسرے میں گھسی, دوسرے کا بند, تیسرے میں گھسی, تیسرے کا بند, ایسے کر کے بالکل سب سے لاسٹ والے جو بیچ میں وہ محل تھا اس میں داخل ہو کے دروازہ بند کر دی. بغل میں ایک مورتی رکھی ہوئی تھی, اس پر پردہ ڈال دی اور خواہش کا اظہار کیا. راودته التي هو في بيتها عن نفسه. یہاں پہ زلیخا کے لیے امراۃ العزیز کا لفظ قرآن پاک میں آیا. قالت امراۃ العزیز, کیا لفظ آیا؟ تو قرآن پاک میں یہ ہو سکتا تھا راودته امراۃ العزیز, امراۃ العزیز نے یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی. راودته کا لفظی معنی ہوگا بہلایا. کیا معنی ہوگا؟ بہلایا, پھسلایا, یعنی اپنی طرف مائل کرنا چاہا. کیا کرنا چاہا؟ راودا یراودو, مراودت باب مفاعلت سے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف لفظی معنی ہوگا دونوں ایک دوسرے کو, بولو بھائی, مائل کرنا. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ اشتراک خاصیت, مشارکت خاصیت باب مفاعلت کی, لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ خاصیت ختم کر دی جاتی ہے. یخادعون اللہ, کیا ترجمہ کریں گے؟ جو ہے نہیں دھوکا, بولو, دھوکا دیا. وہ لوگ اللہ کو دھوکا دیتے کا کوئی اللہ کو کیا دھوکا دینا چاہتے ہیں. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا احتیاطی ترجمہ ہے. تو یہاں بھی یہ کہا جائے گا کہ جیسے خدا جو ہے ان کی طرف سے تھا, ویسے اللہ کی طرف سے بھی خدا ہے. ایسا کہا جائے گا کیا کہ اللہ بھی ان کو دھوکا دیتا, ایسا کہا جائے گا؟ دھوکا عیب, اور اللہ سبحان عیب سے کیا ہے؟ تو یخادعون میں خدا صرف ایک طرف سے ہے. یخادعون میں خدا صرف کیا ہے؟ ایک طرف سے. ایسے یہاں پر راودت میں جو ہے روایت صرف کس کی طرف سے ہے؟ ایک کی طرف سے ہے. تو یوں ہونا چاہیے تھا راودتہ امراۃ العزیز. کیا ہونا چاہیے؟ یا ہونا چاہیے راودتہ زلیخا, راودتہ زلیخا. لیکن قرآن پاک میں کیا آیا؟ فاعل راودتہ التی ہوا فی بیتہا, اس نے لبھایا جس کے گھر میں آپ تھے. یوں بھی ایک دم آسان لفظ میں کیا کہا جاتا کہ مصر کی بیوی نے, کیا بولتا ہے, جسے مصر کی بیوی نے لبھا دیا یا زلیخا نے, لیکن کیسے کہا گیا قرآن پاک میں؟ اس نے لبھایا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے. ایسا کیوں؟ یہاں پہ تقریر زیادتی تقریر ہے. کیا؟ کیسے کہ اگر کہتے تھے راودت امراۃ العزیز, تو عزیز کی ہو سکتا ہے 4-5 بیوی رہی ہو, تو کس بیوی نے لبھایا یہ تعین نہیں. اگر کہتا تھا راودت زلیخا, تو زلیخا اور بھی ہوئی ہیں تاریخ میں, کون سے زلیخا پتہ نہیں چلتا. لیکن جب کہا امراۃ راودتہ التی ہوا فی بیتہا, جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے اسی عورت نے, تو وہ گھر کس کا تھا؟ اب تعین ہو گئی. یہ زیادتی تقریر مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ تو اس میں بجائے علم کے کس کا استعمال کیا گیا یہاں پہ؟ کس لیے؟ زیادتی تقریر کے لیے, زیادتی تقریر کے لیے. راودتہ التی ہوا فی بیتہا,
عن نفسه، یہ ہو گئی بات۔ اب التفخیم، یا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفخیم کا مقصد ہوتا ہے، پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیے، او استہجان التصریح بالاسم، یا نام کی صراحت کو برا سمجھنے کی وجہ سے، یا نام کی صراحت کو برا سمجھنے کی وجہ سے، او زیادت تقریر، یا زیادتی تقریر کے لیے۔ وہ تقریر کا مطلب میں نے سمجھا دیا تھا نا، وہ دھوم دھڑاکے سے بولنا نہیں، تقریر کا مطلب ذہن میں کسی چیز کو بٹھانا۔ نحو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اب تفخیم، یا کس وجہ سے؟ تفخیم کی وجہ سے۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا سمجھنا، کسی چیز کو کیا سمجھنا؟ بڑا سمجھنا۔ ہاں، مطلب مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فغشیہم من الیم، فغشیہم من الیم، تو انہیں ڈھانک لیا، ما غشیہم، اس چیز نے جس نے انہیں ما غشیہم اس میں موصول ہے، ما اس میں موصول ہے اور غشیہم اس کا صلہ، اور اس میں موصول اپنی صلہ سے مل کر کے غشیہم کا کیا بن جائے گا؟ تو انہیں ڈھانک لیا اس چیز نے جس نے انہیں، مطلب انہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب سمندر میں گئی تو سمندر نے اس کو کیا کر لیا؟ بالکل ایسا، آ جاؤ ویلکم، ایسی ہوا نا، دونوں طرف سے لہریں رکی ہوئی تھی دیوار کی طرح، اور بنی اسرائیل اس سے گزر گئی۔ لاسٹ آدمی ادھر نکلا، ادھر فرعون کیا ہوا؟ داخل ہوا۔ تو فرعون وہاں تک پہنچتے پہنچتے ادھر ایک کنارے میں لاسٹ والا لشکر، ادھر فرعون، اور پانی نے اس کو کیا کر لیا؟ ایسے ڈھانپ لیا۔ تو یہ چونکہ ڈھانپنے والی چیز بڑی اہم تھی، اتنی زبردست کہ سب مر گئے اس کے اندر، تو اس لیے اس تفخیم کے لیے، اس کے بڑپن کو بتانے کے لیے اور اس کی بھیانکتا کو بتانے کے لیے، کس کو بتانے کے لیے؟ بھیانک پن کو بتانے کے لیے فرمایا گیا فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو انہیں ڈھک لیا سمندر کے اس حصے نے جس نے انہیں ڈھانپ لیا۔ تو یہ تفخیم کے طور پر۔ اور تنبیہ المخاطب علی الخطا، ایک مقصد ہوتا ہے مخاطب کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، مخاطب کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، شعر ہے، ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، بے شک وہ لوگ جس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ بولو بھائی، بھائی سمجھتے ہو۔ یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، ان تسرعوا جو ہے یشفی کا فاعل ہے، ان تسرعوا جو ہے یشفی کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور تسرعوا یہ سرع یسرع سے معنی چیرنا پھاڑنا، ٹھیک ہے؟ تسرعوا کا معنی ہوگا تمہیں چیر دیا جائے، تمہیں پھاڑ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ ان تسرعوا تم مانا ہوگا تمہارا پھاڑ دیا جانا، تمہارا تلوار وغیرہ سے چیر دیا جانا۔ یشفی شفا دے گا، غلیلا صدورہم ان کے دلوں کے حسد کو، بیماری کو، غلیل کہتے ہیں دل کی بیماری، حسد کو، ان کے دل کی گرمی کو، ان کے دل کی گرمی کو شفا دے گا، کیا؟ تمہیں پھاڑ دینا۔ ہاں، تم جب جنگ میں چیر کے کاٹ دیے جاؤ گے تو ان کے دل کی بیماری ٹھنڈی پڑ جائے گا، مزہ آ جائے گا ان لوگوں کو، اور تم ان کو کیا سمجھ رہے ہو حضرت؟ بھائی سمجھ رہے ہو، تو یہ تمہاری کیا ہے؟ غلط فہمی ہے، یہ تمہاری کیا ہے؟ تو ان الذین ترونہم اخوانکم، بے شک وہ لوگ جن کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں کہا کہ ان اخوانکم، بلکہ کیا کہا؟ ان الذین ترونہم اخوانکم، جس کو تم اپنا بھائی سمجھ رہے ہو، ان کے دل کی شفا اسی میں ہے کہ تمہیں کیا کر دیا جائے؟ چیر دیا جائے، اس لیے اس سے، ان لوگوں سے بچ کر کے رہو۔ اچھا، اب الایماء الی وجہ بناء الخبر، اب الایماء الی وجہ بناء الخبر، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔